بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اللہ فی ایام معدودات صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ ماہ ذی الحجہ قمری سال کا آخری مہینہ ہے اور یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس میں بہت سے اعمال اور بہت سے فضائل خصوصیات ایسی ہیں جن کی وجہ سے یہ حرمت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس کے ابتدائی 10 دن 10 راتیں، اس کے اندر قربانی، حج وغیرہ ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے خاص فضیلت اور حرمت سے نوازا ہے۔ ان دنوں میں ایام تشریق کے جو دن ہیں وہ بطور خاص افضل اور نہایت ثواب والے دن ہیں۔ یہ دن 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک 5 دن ہیں، اور ان 5 دنوں میں ایک ایسی عبادت جو بطور خاص ہر مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے، وہ یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی نماز عصر تک ان 23 نمازوں میں ہر مسلمان، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، مسافر ہو یا مقیم، آزاد ہو یا غلام، اور اسی طرح چاہے وہ نماز باجماعت ادا کرے یا بغیر جماعت کے ادا کرے، اس پر ہر نماز کے بعد ایک دفعہ تکبیرات تشریق کہنا واجب ہے۔ جو مرد ہیں وہ ایک دفعہ بلند آواز سے تکبیرات تشریق پڑھیں گے، جبکہ خواتین آہستہ آواز سے تکبیرات تشریق پڑھیں گی۔ تکبیرات تشریق سے مراد اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد کے الفاظ ہیں۔ اور ان تکبیرات تشریق کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے اور انہوں نے ان کو لٹا کر ان کی گردن پر چھری رکھ دی، تو عین اسی لمحے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو یہ حکم فرمایا کہ وہ جانور لے کر پہنچے، اور اس سے پہلے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلائیں تو یہ جانور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر پہنچ کر ذبح ہونا چاہیے۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے یہ حکم لے کر اتر رہے تھے تو ان کو لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے پہنچنے میں دیر ہو جائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ چھری چلا دیں، تو انہوں نے اللہ اکبر بلند آواز سے پکارا۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر فرمایا، اور پھر جب وہ جانور پہنچ گیا اور ذبح ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اچانک دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کی بجائے جانور ذبح ہو چکا ہے، تو انہوں نے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کے الفاظ کہے۔ تو اس طریقے سے یہ تکبیر جو اس وقت وجود میں آئی، تو اس کو اسی ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر تکبیرات تشریق کے طور پر واجب فرما دیا۔ ان تکبیرات تشریق کے حوالے سے یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ایک ہی دفعہ واجب ہے، ایک سے زائد دفعہ واجب نہیں ہے۔ ایک سے زائد دفعہ نہ تو واجب ہے، نہ مستحب ہے، اور نہ ہی سنت ہے۔ لہٰذا کچھ لوگ جو 3 دفعہ بلند آواز سے پڑھتے ہیں اور اس کو واجب سمجھ کر پڑھتے ہیں، تو ان کو صرف ایک دفعہ واجب سمجھنا چاہیے، اور ایک سے زائد دفعہ
وہ جیسے اور ذکر اذکار کر سکتے ہیں تو یہ بھی اگر ثواب کی نیت سے پڑھیں گے تو ان کو ثواب ملے گا، لیکن واجب کے طور پر یا سنت کے طور پر ان تکبیرات کو ایک سے زائد دفعہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ان تکبیرات کی قضا بھی نہیں ہے، یعنی اگر اس وقت پر جب نماز کے فوراً بعد آپ کو پڑھنی تھی نہیں پڑھ سکے تو اس نماز کا وقت گزر جانے کے بعد پھر آپ اس کو نہیں پڑھیں گے، اور اگر یہی نماز جو ایام تشریق میں آپ پر واجب تھی، فرض تھی، اگر آپ نے یہ ان دنوں کے بعد میں قضا کر رہے ہیں تو بھی ان نمازوں کی قضا کے بعد آپ تکبیرات تشریق نہیں پڑھیں گے۔ اور اگر تکبیرات ایام تشریق سے پہلے کی کوئی نماز ایام تشریق میں بطور قضا آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد بھی تکبیرات تشریق نہیں کہی جائیں گی۔ تو یہ تکبیرات تشریق کے حوالے سے مختصر تفصیل اور چند مسائل گوش گزار کیے گئے، ان کے حوالے سے سستی نہیں ہونی چاہیے۔ عام طور پر ایسا ہے کہ لوگ بھول جاتے ہیں، اہتمام نہیں کرتے، پہلے سے اس بات کو توجہ اور دھیان میں نہیں رکھتے کہ ہمارے اوپر باقی جیسے نمازیں اور دیگر چیزیں فرض ہیں تو یہ بھی ہمارے اوپر واجب ہے اور اس کو بھی ہمیں پورے اہتمام سے ادا کرنا ہے، اس لیے ان کا بطور خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی نماز عصر تک ہر نماز کے بعد ایک دفعہ تکبیرات تشریق کہنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔